آئی پی ایل سے مستفیضور رحمان کی بے دخلی پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد جو ان کو نکالا گیا تو بنگلہ دیش کے عام انتخابات سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی بھارت کی مداخلت ہو سکتی ہے. مستفیضور رحمان کی وہاں سے نکالنے کے بعد جو بنگلہ دیش کا سٹانس رہا اس پہ بھی آپ بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں, اور جو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پہ آپ کون سی پارٹی کو رول کرتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ مس فارچونز کم ناٹ الون بٹ ان بریگیڈ. انڈیا روز بروز آئسولیشن میں جا رہا ہے, اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اگر اس نے مستفیضور رحمان صاحب کو نکالا ہے تو وہ خود بھی نکل گیا اس کھیل سے. بالکل. تو نقصان کس کا ہوا؟ دوسرا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا الیکشن کے حوالے سے انڈیا جو ہے فیئر ہے کہ نیبرنگ سٹیٹ ہوتی ہے کوآپریٹیو. جی مگر کیا انڈیا کا رویہ کوآپریٹیو ہے؟ وہ کوآپریٹیو نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ عوامی لیگ جو ہے وہ ان کی نمائندہ جماعت تھی, وہ انہی کی بنائی ہوئی جماعت تھی, انہی کی ایک کامیاب نمائندہ تھی جس نے اتنے برس حکومت کی اور عوام الناس کے رویے کو دبائے رکھا, ان کے اظہار رائے کو دبائے رکھا, ان افراد کو پھانسیاں دیں, ان لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا, حتیٰ کہ خالدہ ضیاء جو ہیں بی این پی کی, انہیں بھی بار بار جیل میں ڈالا. بالکل. اب اس صورت میں اس وقت جو سروے آ رہے ہیں بین الاقوامی, اس کے مطابق اگر الیکشن ہوتا ہے فیبروری میں تو عوامی لیگ جو ہے وہ بمشکل 20% نمائندگی لے سکے گی, اور جو بڑی دو جماعتیں ہیں وہ بیسیکلی بی این پی ہے جو خالدہ ضیاء کی ہے, جنرل ضیاء الرحمان صاحب کی, اور دوسری جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. جی. اب دونوں یعنی پیریلل پاپولر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے جس کے عثمان ہادی ابھی انہوں نے مستفیضور رحمان صاحب کے بعد انہیں شہید کیا ہے, اور اس کے بعد وہاں فسادات چل پڑے ہیں. تو اس صورت میں انڈیا کو اپنا فیوچر جو ہے الیکشن میں یعنی کوئی کامیاب نظر نہیں آ رہا. تو یقیناً اگر کامیابی نظر نہیں آئے گی تو وہ فساد ڈالے گا, اور اس کا فساد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو التوا میں ڈال دیا جائے, تاخیر میں ڈال دیا جائے. ایک صورت تو یہ ہے. اس کے لیے اس نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے, جس میں ہادی عثمان بھی تھے, اور آپ بھی دیکھیے کہ وہاں پر ٹرموائل ہے, کبھی یعنی ایک پارٹی کے خلاف کبھی دوسری پارٹی کے خلاف. مگر اس کا جواب بھی دیکھیے کہ جس وقت یہ انہوں نے کیا تو وہاں کی نیشنل سٹیزن پارٹی جو ہے جس کے نمائندہ تھے حسنات عبداللہ, جی بالکل, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا اسی طرح مداخلت کرتا رہا تو ذہن میں رہے کہ ہم 7 سسٹرز کی جو چکن نیک ہے جو 12 سے 15 کلومیٹر کا چوڑائی ہے, اگر یہ کاٹ دی جائے تو 7 سسٹر سٹیٹس علیحدہ ہو جاتی ہیں, جس میں پھر میانمار آ جاتا ہے جو چائنا کا الائی ہے, پھر یہ ساتھ بھوٹان اور نیپال آ جاتا ہے. یہ یعنی چائنا قریب ہے, اور اروناچل میں پہلے ہی چائنا کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. اب اس صورت میں انڈیا کو سیٹ بیک پہنچ رہا ہے, مگر انڈیا کی پہلی خواہش ہوگی کہ یہ الیکشن نہ ہو. دوسرا جو طریقہ ہے اس میں ان کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ بی این پی ایک حاوی اکثریتی جماعت ہے اور سیاسی ہے, بنگلہ دیش کی مسلم ریپرزینٹیٹیو ہے, جنرل آبادی کو بھی نمائندہ کرتی ہے. اس کے برعکس جماعت اسلامی جو ہے وہ داعی جماعت ہے, دعوت و ارشاد سے وابستہ ہے, اور دعوت و ارشاد سے انڈیا بہت گھبراتا ہے. جی بالکل. تو اس کی کوشش ہوگی کہ بی این پی اور جماعت اسلامی کا اتحاد بھی نہ ہو, اور اگر یہ اتحاد بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سٹیبل سٹرونگ گورنمنٹ اس پاکستان میں بنے گی, مشرقی بنگلہ دیش میں. اور اگر یہ بنتی ہے تو پولیٹیکل یعنی پروسیس جو ہے وہ بروکن نہیں ہوگا, اور اگر ان دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے تو پھر بروکن رہے گا. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ بھارت جماعت اسلامی کی جو دعوت والی بات ہے اس کی وجہ سے گھبراتا ہے, تو یہی وجہ ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے اس کے جائزوں میں جماعت اسلامی کو خوب نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے, یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ اس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں, وہ بوجھل نہیں ہوتے, وہ ہمت نہیں ہارتے. اور پاکستان کا قیام بھی جو تھا وہ بیسیکلی ایک دینی نظریہ تھا, آئیڈیالوجی تھی, اور اس کے بعد جماعت اسلامی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں انہوں نے اس سے وابستگی و وفاداری نبھائی ہے, اور یہی وفاداری ان کے لیے تکلیف دہ ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان کے معاملے کو, کہ انہیں کرنل فاروق جو تھے ان کی یعنی قائدانہ یعنی ان کی یعنی لیڈرشپ میں وہ مارے گئے تھے,
اور وہ مقدمہ ٹریزن کا چلانا چاہتے تھے. بالکل. اب وہی موقف جو تھا وہی جماعت اسلامی کا تھا. جب حسینہ واجد آئی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے کرنل فاروق جو ہیں انہیں شہید کیا تھا, پھانسی پہ لٹکایا تھا, وہ بھی 80 برس کے ہو گئے تقریباً. جی بالکل. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر جماعت اسلامی کے لوگوں کی باری آ گئی اور وہ آخر وقت تک انہیں اذیتیں دیتی رہی. اس کا سبب یہ تھا کہ جتنے یہ کمزور ہوں گے, اپنے مسائل میں الجھیں گے, تو اسلام کا پیغام بھی رکے گا اور ان لوگوں کے دلوں میں جو یعنی ایسٹ پاکستان یا پاکستان بننے کے وقت کی جو روح تھی وہ بیدار نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. یہ سبب ہے اور اس کا اثر یقیناً انڈین مسلمز پر بھی پڑے گا. تو وہ ایسی قوتوں کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس پاکستان میں بھی. اسی لیے جماعت اسلامی کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی کافی کیا جا رہا ہے. اچھا, لیکن ڈھاکہ کا انڈیا کے تسلط سے باہر آنا پوری دنیا کو اس چیز پہ حیران کر رہا ہے کہ اتنے سالوں بعد ڈھاکہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور انڈیا کے خلاف بیان بازی دے رہا ہے. اس جرت مندانہ روش کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کی سازش. سقوط ڈھاکہ جو تھا وہ ہماری کسی بھی یعنی حکومتی سطح پر یا عسکری سطح پر یا سیاسی تھوڑا سا گڑبڑ ہے, مگر یہ کہ شکست نہیں تھی, وہ سازش تھی. جی. اور اس سازش کی وجہ سے جھوٹ بول بول کے انہوں نے اتنا عرصہ گزار لیا. وگرنہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ پاکستان یہ بنگلہ دیش ہی تھا جہاں کے لوگ تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی, اور 1909 میں جب اس کی تقسیم ہوئی 1905 میں, تو اس وقت ایک روح جو پیدا ہوئی تھی بیداری کی, اسی نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی, اسی نے میثاق لکھنؤ کے پس منظر میں تھا. مگر ہندو اتنا اویئر تھا اپنی مقاصد کے حوالے سے کہ 1911 میں انہوں نے تنسیخ کرائی ریووکیشن کہ یہ 2 اسٹیٹ نہیں بننا چاہیے, اس کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ کہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے عزیز احمد اس وقت ڈی سی تھے یونائٹڈ بنگال کے, ان کو یعنی 1 سال پہلے وہاں لگایا گیا اور یونائٹڈ بنگال کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا. ہندو بنگال, ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال. ایسٹ بنگال ہمارے پاس, ہندو بنگال ادھر چلا گیا, جبکہ یہاں پہ 91% مسلم ہیں اور یہاں سے کچھ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. وہاں کے مسلمان اب بھی ان کے پاس ہیں. مگر اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ نیشنلزم بھی جنم لے رہا ہے, بنگلہ مسلم آئیڈینٹی بھی جنم لے رہی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسٹیٹ سیکیورٹی وہ چاہتے ہیں. اس اسٹیٹ سیکیورٹی میں آپ دیکھیے کہ یہ سارے فوجی جو تھے, کرنل فاروق ہوں, جنرل ضیاء الرحمان ہوں, جنرل ارشاد ہوں, یہ سب پاک آرمی کا کول کے پڑھے ہوئے ہیں. اور 65 میں انہوں نے بھرپور چھترول کی تھی انڈیا کی. پھر ایم احمد ایئر فورس کے, انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا وہ پوری دنیا اب تک جانتی ہے. اب یہی پس منظر ہے, اور خاص طور پر یہ جو تھنڈر کا ہے یہ بہت حد تک اس کے یعنی کچھ فیزز ہیں. انیشل فیزز جو ہے وہ تو مکمل ہو چکے ہیں, وہ آفیشیلی اناؤنس ہونا ہے کہ تھنڈر کب دیے جائیں, اور اس کے ساتھ یعنی باقی ٹریننگ سینٹر ٹریننگ کے لیے لوگ آ رہے ہیں. اور پاکستان کی جو امیزنگ اچیومنٹس ہے وہ یعنی اس سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور بنیاد و مرصوص نے تو ان کو پوری دنیا کو بتایا نا کہ پاکستان اگر لڑنے کا جذبہ ہے تو ہتھیار کے بغیر بھی لڑتے ہیں, مگر ہمارے پاس تو ہتھیار بھی ہیں. اور یہ جو کیفیت ہے انڈیا کے لیے بہت زیادہ ایک ڈراؤنا خواب ہے, ڈریڈ فل ڈریم ہے. اور وہ ڈریم اس کا جو اکھنڈ بھارت کا تھا وہ چکنا چور ہوا ہے. اور یہاں جو کیفیت ہے کہ پاکستان نے بھی ایسٹ بنگلہ دیش کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ایسے ہی ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ پاپولر آدمی جو رہا ہے اور جس نے جنرل ضیاء الرحمان صاحب کے زمانے میں, جنرل ارشاد صاحب کے زمانے میں اور بنگلہ دیش کی بھرپور مدد کی. اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو میں جو کچھ جانتا ہوں, کرنل فاروق صاحب سے میری ایک ملاقات رہی تھی لاہور ہی میں, وہ تشریف لائے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء صاحب جو تھے وہ 8.5 ڈویژن آرمی وہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے, 6.5 بنا لی تھی. اور 7 ہتھیار انہوں نے چائنا سے بھی لے کے دیے اور عرب سے پیسہ بھی لے کے دیا. اور یہ وہ صورت تھی. اور جیسے میجر جنرل فضل الرحمان صاحب نے ریسنٹلی بیان دیا تھا کہ اگر پاکستان مغربی پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم بھارت کو ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں انگیج کریں گے. اب انڈین آرمی جو ہے وہ ٹھیک ہے, رقبہ بھی بڑا ہے, اس کے بعد فوج بھی زیادہ ہے, اس کے بعد بہت کچھ ہوگا, وہ اب تو بوگس نظر آتا ہے بنیاد مرصوص کے بعد. مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی فوج کہاں کہاں بٹی ہوئی ہے, انڈو پاک بارڈر پہ کھڑی ہے, پاک چائنا انڈو چائنا پہ کھڑی ہے, سائنو انڈو پہ, پھر بنگلہ دیش پہ کھڑی ہے, پھر مشرقی پاکستان میں اس کی فوج انگیج ہے. اس کی فوج تو پہلے ہی سکیٹر ہوئی ہے اور
स्कैटर फौज के पास वो मुराल भी नहीं रहा बुनियाद मरसूस के बाद कि वो लड़ सकें। इंडिया जो है वो रोज़ बरोज़ सुकड़ रहा है। और जैसे कि हसनात अब्दुल्ला ने कहा था कि हम इनको यानी रोक लेंगे, वो काट देंगे। अब उसको काटने का सबसे बड़ा मकसद है कि ईस्ट पाकिस्तान के पास एयर फोर्स होना चाहिए। बिल्कुल, ये जंगें जो हैं तो मौजूदा आपके दौर ख्याल में में, अभी आप एयरफोर्स की बात कर रहे हैं और उनके एयरफोर्स के चीफ पे भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए हुए थे, वो यहाँ से पढ़े हुए भी हैं, तो आपके ख्याल में कि अब जबकि बांग्लादेश एक नेचुरल वे में आगे बढ़ रहा है, इंडिया के तसल्लुत से बहुत सी सूरतों में, चाहे वो समाजी लिहाज से है, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, वो आज़ाद भी हो रहा है, तो अब वो अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को या अपनी बाकी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाकिस्तान की मदद लेंगे? डेफिनेटली लेंगे। और अभी जो दुबई में शो हुआ था वहाँ पे दोनों एयर चीफ मिले थे। अच्छा। और दोनों ने बहुत सारी बातें की। उसी बातों को फॉलो अप में यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लोग आए, यहाँ पे बांग्लादेश के एयर चीफ आए, क्योंकि बांग्लादेश महफूज नहीं है जब तक उसको एयर कवर नहीं मिलेगा। और एयर कवर जो आज पाकिस्तान की सुप्रीमेसी है कि ये आसमानों के बादशाह हैं, फ़ज़ाएं इनकी मर्जी से चलती हैं, तो ये आज की जो डिक्लाइनिंग सुपर पावर है वो तक हाथ जोड़ती है कि डरो इनसे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल वे है, मगर इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है जब मुआहदे होते हैं। और मुआहदे होने में हो सकता है इलेक्शन पहले आ जाए तो इंडिया खेल सकता है। मगर सेकंड ये है कि जहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि इत्तेहाद बन रहे हैं, उस इत्तेहाद का अल्टीमेटली हिस्सा बांग्लादेश भी बनेगा।